الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. ومن آياته الليل والنهار. جس طرح مشاہدے میں آیا کہ اگر کوئی شیطانی حیلہ مکر فریب وسوس حملہ آور ہوا تو اللہ کے پناہ مانگو اور یہ دیکھ لو کہ اللہ کی کارکردگی کیا ہے، اللہ کی صنعت کیا ہے، اللہ کے کمالات کا کوئی منظر کوئی نشانی دیکھنا چاہو تو یہ موجود ہے. وَمِنْ آیاتی یعنی اللہ کی قدرت، توانمندی، تسلط، گرفت اور اس کی طاقت مطلقہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دن رات اور دن ہے. رات اور دن، رات آ جاتی ہے چلی جاتی ہے، دن کا آنا رات کا جانا، یہ اس کی قدرت کی علائم ہے، ایک سسٹم ہے، طریقہ کار ہے. جب سے بشر نے شعور دیکھا ہے وہ تو یہ مشاہدہ کرتے چلے آ رہے ہیں. یہی ایک بات نظر آ رہی ہے کہ 24 گھنٹوں میں دن کا کتنا، رات کا کتنا، کس میں کب کوئی کمی ہوتی ہے، کون سے حصے میں کب کوئی اضافہ ہوتا ہے، وہ اضافہ کتنے فاصلے پر ہوتا ہے. فرض کیجئے 30 سیکنڈ کے رفتار سے روزانہ 30 سیکنڈ روزانہ 30 سیکنڈ چلتے 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 گٹ گٹ کے آپ دیکھتے ہیں کہ رات طویل ہو گئی، دن چھوٹے پڑ گئے. پھر اسی رفتار سے آپ مشاہدہ کریں گے کہ سیکنڈوں کی روزانہ بنیاد پر طلوع غروب کی طرف سے کبھی یعنی طلوع کے وقت کبھی غروب کے وقت کبھی دونوں سائڈ آتے آتے دن لمبے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ یہی تو اللہ رب العزت کی قدرت اور عظمت کی نشانیاں ہیں. تو اے بنی آدم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سجدہ ریز نہ ہو جاؤ نہ تو سورج کے سامنے اور نہ چاند کے سامنے. یہ عبادت کے قابل اور لائق کوئی چیزیں نہیں ہیں. تو پھر کیا کرو؟ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ، سجدہ کر لو اس رب کو، اس ذات عظیم الشان اور عظیم الصفات کو کہ جس نے یہ دن رات اور چاند و سورج پیدا فرما دیے ہیں. دن اور رات، اور پھر دن اور رات میں جو چیزیں ان حالات کو تبدیل کر دیتی ہیں جس طرح سورج اور چاند، ان کے بنانے والے اور خالق کو سجدہ کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم لوگ اللہ کو عبادت کرنے والے ہو، کیونکہ عبادت تو صرف اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق
اور اکیلا، اس میں اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب کچھ اپنے ذوف کے حوالے پر یکساں ہے، چاہے کوئی طویل العمر ہاتھی ہو یا ایک چونٹی، اللہ کی مدد کے بغیر دونوں ضعیف ہیں۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آپ کو جو فرمانا تھا فرما گئے، اللہ کی باتیں آ گئی، آپ نے سنا دیے، آپ نے سمجھا دیے، آپ ان کے خیر خواہ نکلے، آپ نے ان کے دروازے کٹکھٹائے، آپ ان کے ہر جگہ ان کو سمجھانے کے لیے، ان کے دل و جان سے اسلام کی طرف آنے کے لیے اپنی دل و جان سے محنت کی، نہیں آئے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر ان لوگوں نے انکار کیا، اپنے آپ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس سے بڑھ کر سمجھ لی کہ میں مسلمان ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لی تو یاد رکھیے فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، پھر جو مخلوقات اللہ رب العزت کی خدمت میں ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موجود ہیں بندگی کے لیے، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ اپنے رب کی بندگی کے لیے تیار ہیں شب و روز، وقت نہ وقت کی کوئی قید نہیں، تیار، ہر لمحہ ان کی زندگی کا اللہ کی بندگی میں گزر جاتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اللہ کی بندگی کرتے وہ تھکتے نہیں، ملول نہیں ہوتے، نہیں اکتاتے، حشاش بشاش ہو کے ہمیشہ کڑے رہتے ہیں، کوئی سجدہ میں ہے، کوئی قیام، کوئی رکوع، کوئی تلاوت، کوئی تسبیح، ان میں کوئی خستگی، کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کی بندگی کے لیے وہی کافی ہے۔ اب جن لوگوں نے یہاں اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لی اور اس کے لیے یہ خیال کیا کہ ان کو کیا ضرورت ہے اللہ کی بندگی کی، خسارے کے شکار یہی لوگ ہوں گے۔ اس لیے دیکھ لیں انسان کہ کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔